فیصل آباد میں کسانوں نے وفاقی بجٹ 2023-24 پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے۔ کاشتکاری کرنا مہنگا کام ہے جو مزید مہنگا بن گیا ہے۔ حکومت کو کھادوں کے حوالے سے پالیسی مرتب کرنی چاہیے۔ کسانوں کا بجٹ کے حوالے سے ملا جلا سا رجحان رہا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ میں امپورٹڈ گاڑیوں کی ٹیکس ڈیوٹی میں 5% کمی کا اعلان۔ کار ڈیلرز کہتے ہیں 1300 سی سی سے زیادہ گاڑیوں کی ٹیکس ڈیوٹی کم کی گئی جس سے کاروبار میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ لوکل گاڑیوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ وفاقی بجٹ کے بعد تاجروں کے تحفظات بھی سامنے آ گئے۔ الیکٹرانکس کا کاروبار کرنے والے تاجر پریشان، کہتے ہیں بجٹ میں الیکٹرانکس کے کاروبار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ پنجاب میں اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 64 ارب کی آمدن جمع کرنے کا ہدف۔ محکمہ خزانہ کی اسٹیمپ ڈیوٹی کی شرح میں اضافے کی تجاویز۔ رواں مالی سال کے ترمیم شدہ اہداف کے مقابلے میں 64 ارب کا ہدف ہو گیا۔ بیان حلفی کی قیمت 300 اور پراپرٹی کی فروخت میں 3000 روپے کی اسٹیمپ ڈیوٹی مقرر کرنے کی سفارشات۔ معیشت مستحکم، اب شرح نمو کو بڑھانا ہے۔ معاشی شرح نمو کا ہدف 3.5% مقرر۔ حکومت نے معاشی اہداف حاصل کرنے کے لیے پرعزم۔ وزیر خزانہ کی تاجروں کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ اگلے سال مہنگائی کی شرح 21% رہے گی۔ دودھ پر 9% ٹیکس لگانے کی بات درست نہیں۔ وزیر خزانہ نے دودھ پر لگنے والے نئے ٹیکس کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ کھلے دودھ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کا سالانہ خسارہ $3 ارب سے بڑھ گیا۔ حکومت کے برآمدات کے لیے ٹارگٹ $100 ارب۔ درآمدات پر سہولیات کا بھی اعلان۔ چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن خواجہ امجد کہتے ہیں کہ سنجیدگی لے آئیں تو ہم خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، پولیٹیکل پولرائزیشن یہ ختم کرتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے۔ کوئی بھی ریزنیبل ٹارگٹ کو ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ جو ڈکلائننگ موڈ میں انڈسٹری چلی گئی ہے، اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری، اس کو کم از کم پازیٹیو پلس موڈ میں ہم لے رہے ہیں۔ صوبے کے 36 اضلاع کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے 3 ارب 74 کروڑ جاری۔ فیصل آباد کے لیے 19 کروڑ 64 لاکھ، جھنگ کے لیے 12 کروڑ 58 لاکھ جاری۔ چنیور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 5 کروڑ 29 لاکھ، جبکہ پرائمری، ایلیمنٹری اور ہائر سیکنڈری سکولز کے فریز ہونے والے فنڈز جاری کیے گئے۔ فیصل آباد محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا محکمہ صحت انتظامیہ کو مراستہ۔ میڈیکل شعبے سے وابستہ افراد کے ساتھ دوران ڈیوٹی بدتمیزی یا تشدد کی صورت میں 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ ہسپتالوں میں کوئک رسپانس فورس بنانے، CCTV کیمرے فعال کرنے کی ہدایت۔ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کی مستقلی کا معاملہ 7 سال بعد بھی حل نہ ہو سکا۔ اساتذہ کا کانٹریکٹ ختم ہونے پر تنخواہیں بند ہونے کا خدشہ۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے مستقل نہ ہونے والے 31 ٹیچرز کو کانٹریکٹ میں 1 سال کی توسیع دے دی۔ 11,000 اساتذہ مستقلی کے منتظر۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبے میں پہلی مرتبہ 54 کھیلوں کے مقابلے کرانے کا اصولی فیصلہ۔ سمر گیمز میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، سنوکر، بیڈمنٹن سمیت دیگر مقابلے ہوں گے۔ جیتنے والوں کو 1 ارب 32 کروڑ کے انعامات دیے جائیں گے۔ 12 جولائی سے شروع ہونے والے مقابلے 12 ستمبر تک جاری رہیں گے۔ حکومت کا کسانوں کو کپاس کی بہتر قیمت کی فراہمی کے لیے تاریخی اقدام۔ غلہ منڈی میں کسانوں کے لیے سہولت بازار اور خدمت مرکز قائم کر دیا گیا۔ سہولت بازار میں کپاس کے کاشتکاروں کو فصل کی سرکاری قیمت کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ روبوٹکسنگ میں محکمہ زراعت کا جعلی کھاد اور ناقص زرعی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مئی میں 18 لاکھ روپے مالیت کی جعلی اور زائد الادویات تلف۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد اسد شاہد کا کہنا تھا کہ جعلی ادویات کی خرید و فروخت قانوناً جرم ہے، مرتکب شخص سزا کا مستحق ہوگا۔ فیصل آباد لائف سٹاک کی جانب سے معاملات کلوزنگ کی جانب جاری۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک کہتے ہیں مالی سال میں 3 ہسپتالوں پر کام ہوا، اس کے علاوہ ایک لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا گیا، نئی ادویات کی خریداری بھی کی جائے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات۔ محمد خان بھٹی، ہائی وے افسر رانا اقبال سمیت 7 افراد کے نام خرید و فروخت جائیدادوں کا ریکارڈ طلب۔ نامزد افراد کی نامی بے نامی جائیدادوں کا سراغ لگانے کے لیے محکمہ کوآپریٹو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو ہدایات جاری۔ اختیارات سے تجاوز کرنے پر ایس ایچ او سٹی تاندلے والا سمیت 4 اہلکار معطل۔ سی پی او عثمان اکرم گوندل نے اہلکاروں کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے۔ سی پی او عثمان اکرم گوندل کا کہنا تھا فورس کی بدنامی کا باعث بننے والوں کے لیے محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ گجرانوالہ سے فیصل آباد تبدیل ہونے والے 10 انسپیکٹرز کا واپس تبادلہ۔ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ کا 10 انسپیکٹرز کے گجرانوالہ تبادلے کا نوٹیفیکیشن۔ گجرانوالہ تبدیل ہونے والوں میں ایس ایچ او لنڈیاں والا انسپیکٹر محمد ریاض بھی شامل۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصل آباد کی سول جج کو عہدے سے برخاست کر دیا۔ منجا چودھری کے خلاف ڈسپلن کمیٹی میں بدتمیزی اور غیر حاضری کے الزامات تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 27 سول ججز کو درجہ سوئم سے درجہ دوئم میں ترقی دے دی۔ ترقی پانے والوں میں سول جج شہروز شاہین رانجھا، نوید الرحمان، ساجد بلال شامل۔ افنان جاوید سول سول اجارہ نعیم اور بلال حسن بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا ڈیٹا کمپیوٹرائز نہ ہو سکا۔ ہزاروں مکانات کا اندراج آج بھی سرکاری ویب سائٹ پر نامکمل۔ محکمے میں عملے کی کمی ہونے کے باعث مکانات و پلاٹ کمپیوٹرائز نہیں ہو پا رہے۔ پی ایچ اے کا ریونیو بڑھانے کے لیے شہر کے مختلف پارکوں میں کینٹینز، جھولے اور پارکنگ سٹینڈ کو ٹھیکہ پر دینے کے لیے بولی کی تاریخوں کا اعلان۔ امیدوار شیڈیول پرائس کا 10% پے آرڈر کے ذریعے ادا کر کے بولی کا حصہ بن سکیں گے۔ چنیوٹ ضلع کی تحصیلیں 3 تحصیلدار، 1 سب رجسٹرار اور رجسٹریشن برانچ سے عملہ بھی غائب۔ شدید گرمی میں رجسٹریوں اور بیانوں کے لیے آنے والے شہری دربدر۔ احمد پور سیال میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان صفائی ستھرائی کے لیے متحرک۔ تحصیل کمپلیکس کے دفاتر کا دورہ، تمام دفاتر میں صفائی کے نظام کو چیک کیا، عملے کو اسپیشل ہدایات بھی جاری کی۔ دار ارقم اسکول ملت ٹاؤن کیمپس فیصل آباد میں رزلٹ ڈے اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ تمام کلاسز میں بچوں کے نتائج والدین سے ڈسکس کیے گئے اور گرمیوں کی چھٹیوں کا بھی کام کیا گیا۔ ڈائریکٹر احسان یوسف اور پرنسپل کائنات بخاری کا کہنا تھا کہ والدین اور ٹیچر کی مشاورت ہوتی رہے تو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر تربیت بھی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اور کمالیہ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کی قیادت امیدوار برائے قومی اسمبلی سردار سید احمد گجر نے کی۔ ریلی میں تاجر سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔